الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں الحمدللہ ہم نے 84 آیتیں مکمل کر لی ہیں اور ساتھ میں الحمدللہ ہمارا آدھا پارہ ہو گیا۔ آج ہم آیت نمبر 85 سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آیت پڑھیں گے، پھر ترجمہ، پھر تفسیر۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان وان یأتوکم عصارا وتفادعوہم وہو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو، اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر دشمنوں کی قیدی بن کر تمہارے پاس وہ آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب توریت کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے گا تو اس کی سزا اس کے سوا کیا ہوگی کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ جو ہم نے 85 سے جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی یعنی کہ 84 میں، تو اس آیت سے پہلے والی آیت میں 2 وعدوں کا ذکر تھا۔ پہلا وعدہ یہ تھا کہ کسی کو ناحق قتل کرنا، یعنی کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا۔ دوسرا وعدہ یہ تھا کہ اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا۔ اور اب یہاں اس آیت میں تیسرے وعدے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اپنے لوگوں میں سے کسی کو دیکھو کہ وہ قیدی ہے تو اسے خرید کر آزاد کر دو، یعنی پیسے دے کر چھڑا لو۔ تو یہ عجیب ذہنیت کے لوگ تھے کہ پہلے تو گھروں سے نکالتے تھے، پھر جب یہی لوگ قیدی بن کر آتے تھے تو پیسے دے کر چھڑا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، کہ ان کو گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ تمہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا جس کی وجہ سے تمہیں فدیہ کا بوجھ برداشت کرنا پڑے۔ تو اصل میں بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قیدیوں کو رہائی کی تلقین کی تھی۔ تو یہ بات اچھی ہے، مگر جہاں یہ لوگ اس حکم پر عمل کرتے تھے وہاں دوسرے 2 حکم پر عمل نہیں کرتے تھے، جیسے کہ قتل کرنا، گھروں سے نکالنا۔ اسی کے متعلق اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر، وَتَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور انکار کرتے ہو بعض حصے کا، یعنی بعض احکام پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرتے ہیں کہ جس حصے پر چاہا عمل کر لیا اور جس حصے کو چاہا چھوڑ دیا، تو فرمایا کہ تم میں سے ایسا کرنے والے کی جزا، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا میں ان کو ذلت ملے گی اور قیامت کے روز سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ جہنم کے سخت عذاب، جہنم میں لیولز ہوتے ہیں۔ سب سے کم درجے کا عذاب وہ سب سے اوپر کے لیول میں ہوگا، جس میں کلمہ پڑھنے والے گناہ گار کو ڈالا جائے گا، لیکن اس کی آگ بھی دنیا کی آگ سے کئی گنا تیز ہوگی۔ تو اللہ ہمیں اس ہلکے عذاب سے بھی بچائے، آمین یا رب العالمین۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ اس سے نیچے والا لیول جس میں نصارہ ہوں گے، یعنی کہ کرسچنز ہوں گے، اور اس سے نیچے لیول میں یہودی ہوں گے، اور پھر منافقین جو سب سے نیچے والے لیول میں ہوں گے۔ قرآن میں آتا ہے کہ بے شک منافق کا فتنہ سب سے زیادہ ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْلَمُونَ،
اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تو یہ تھا آیت نمبر 85۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 86 کی طرف۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ آیت نمبر 86، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہٰذا ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب اس آیت میں جو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی زندگی کی خاطر آخرت کے بدلے میں خرید لیا اس کو، دنیا کی زندگی کو، یعنی ان کا سارا زور اس بات پر ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دولت، زیادہ سے زیادہ راحت، آخرت کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ یعنی آخرت جو ہماری ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کے بدلے میں دنیا کی عارضی اور حقیر زندگی کو خرید لیا ہے۔ ایسے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ جب وہ عذاب میں جکڑے جائیں گے تو پھر ان کے عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی طرف کسی کی امداد پہنچے گی، یعنی کہ کوئی مدد نہیں پہنچے گی ان کی طرف۔ تو یہ ہے آیت نمبر 86۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 87۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِروحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسی ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے، چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرتے رہے۔ اب تک جتنی بھی آیتیں گزری ہیں ان میں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر ایک کے بعد ایک آیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو جھٹلایا، قیامت کا انکار کیا، اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا، یہاں تک کہ پیغمبروں کو شہید کیا۔ تو ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ انہوں نے اتنا سب کچھ کیا تو کیا ان کو سمجھایا نہیں گیا؟ کیا ان کی رہنمائی نہیں کی گئی کہ وہ ایسی حرکت کرتے تھے؟ اور بنی اسرائیل یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، ہماری رہنمائی کی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس آیت میں فرما دیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ اب ان کو سوال کا یہ جواب کیسا ہوا کہ ہم نے کتاب دی؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ توریت جو ہے وہ تمام آسمانی صحیفوں اور تمام آسمانی کتابوں میں قرآن مجید کے بعد توریت کا بہت بلند مقام اور جامع معنی کتاب ہے۔ تو یہ ہوا ایک جواب۔ دوسرا جواب وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلٍ، اور ان کے بعد ہم نے لگاتار کئی رسول بھیجے۔ قفینا، قفا کہتے ہیں گردن کے جو پیچھے کا حصہ، یعنی گدی کا، کیونکہ جب کوئی پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو وہ پیچھے کھڑے ہونے والے اپنے آگے کھڑے ہونے والے کی گدی نظر آتی ہے اس کو۔ تو یہاں سے پورا مراد یہ لیا گیا ہے کہ ہم نے موسیٰ کے پیچھے لگاتار پیغمبر بھیجے، ان کو کتاب دی۔ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ان کے حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیلیں دی۔ یہ جو نام ہے عیسیٰ، یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن ہیبریو میں اس کا معنی ہے مبارک، سردار۔ تو یہ ہے عیسیٰ کے معنی۔ اور پھر مریم کے معنی ہیں، امام بخاری نے عابدہ کا ہے، یعنی عبادت کرنے والی۔ اور آپ سب کے نالج کے لیے یہاں پر ایک بات رکھ دیں جو اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا
کہ حضرت مریم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ پورے قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کے سوا کسی اور عورت کا نام نہیں آیا، پورے قرآن میں، نہ پہلی امتوں میں سے نہ اس امت میں سے، اور ان کا نام دیکھا جائے تو تقریباً ہر پارے میں ایک مرتبہ ضرور آیا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کا بھی تو ذکر ہے کہ جیسے ان کے باقاعدہ ان کی بارات اتری ہے، اور وہ آگے کی سوروں میں انشاءاللہ آئے گا۔ اس کے علاوہ زلیخا کا ذکر ہے، حضرت سارہ رضی اللہ عنہا یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، اور حضرت آسیہ یعنی کہ فرعون کی بیوی۔ تو ان سب کا ذکر قرآن میں بے شک آیا ہے، لیکن صرف ذکر فرمایا ہے، نام سے مخاطب نہیں کیا۔ آیت میں صرف اور صرف حضرت مریم علیہ السلام کا آیا ہے نام۔ بہرحال یہ ایک اہم بات تھی جو رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیلیں دے کر بھیجا، کھلی کھلی نشانیاں دیں، کھلے معجزات دیے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سے معجزات ملے؟ تو ان کے معجزوں کو جو ان کو عطا کیا گیا اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ کوڑھ کی بیماری ایک ڈیزیز تھی کہ جب ان کو ہاتھ لگا دیا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ تندرست ہو جاتا تھا۔ جو نابینا ہو جاتے تھے ہاتھ لگانے سے بینائی واپس آ جاتی تھی، اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں یہ برکت رکھ دی تھی کہ وہ بعض مرتبہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے کھلے معجزات لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور بنی اسرائیل کو دعوت دی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کریں، انجیل پر ایمان لائیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُوسِ، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کی تھی۔ یہاں آیت میں جو روح القدس آیا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ٹائٹل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو معجزات دکھا رہے تھے وہ کسی بدرو کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ذریعے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزات ظاہر فرمایا، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہودی ان کے دشمن تھے، انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس بات پر متعین فرما دیا تھا کہ ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل میں پیغمبر کی طویل سلسلہ جاری رکھا جس کا اختتام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا، لیکن پھر بھی طرز عمل کیا رہا؟ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس آیا کوئی ایسی بات لے کر جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے، تم نے تکبر کیا۔ ففریقاً، پس پیغمبروں کے ایک فریق کو، ایک گروپ کو، کذبتم، تم نے جھٹلا دیا۔ ففریقاً تقتلون، اور ایک گروپ کو تم نے قتل کر دیا، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبروں کو تم نے شہید کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی بھی بہت کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا اور آسمان پر انہیں اٹھا لیا۔ تو یہ تھا 87 آیت۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 88 پر۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اب یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، غلف کے معنی ہے غلاف یعنی کور، جیسے ہم قرآن پر دوسری کتابوں پر ہم چڑھاتے ہیں تاکہ گرد و غبار نہ پڑے، صاف ستھری رہیں۔ تو یہودیوں نے ایسا کیوں کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں؟ تو اصل میں یہودیوں کو ایک غلط فہمی تھی کہ وہ صاحب علم ہیں، ان پر کسی طرح کی بھی باہر کی کوئی تبلیغ کا اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ان کے دل غلافوں میں بند ہیں
اب یہودیوں کے اسلام قبول نہیں کرتے تھے، خاتم النبی پر ایمان نہیں لاتے تھے، آپ کی سچائی اور علامت کے اور معجزات دیکھ کر انکار کرتے تھے اور گمراہی کو اپنے لیے بڑے ہی کمال کی بات اور باعث فخر سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں غلاف ہمارے دل چڑھ چکے ہیں، کسی کی بات ہمارے دلوں پر اثر نہیں کر سکتی اور اپنے دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین قبول نہیں کر سکتے۔ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ جس طرح غلاف میں بند کوئی چیز باہر کے اثرات سے محفوظ رہتی ہے، اسی طرح ان کے دل بھی غلاف میں بند ہیں، اور جو دین پر ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ تو بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ نظریہ ان کا بلند تھا، بشرط یہ ہے کہ ان کے پاس صحیح علم ہوتا، ان کے عقائد درست ہوتے اور اپنے صحیح دین کو محفوظ رکھتے، مگر حقیقت بالکل اس کے اپوزٹ، بالکل برخلاف۔ وہ تو خود اپنا دین بگاڑ چکے تھے، غلط عقائد اختیار کر چکے تھے۔ جب بھی ان کے پاس انبیاء کرام حق کی بات لے کر آتے تھے تو وہ انہیں جھٹلا دیتے تھے، ان کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ ان کے دل محفوظ ہیں غلاف میں، ان کی سوچ درست نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، کہ ان کی کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ یہ حق کی بات سمجھ نہیں سکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ فقلیلا ما یؤمنون، کہ ان کی بہت تھوڑے تعداد ایمان لائی، حالانکہ سارے یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ یہ واقعی سچے پیغمبر ہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آگے کی آیتوں میں تو فرمایا ہے باقاعدہ کہ ایسا پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو کوئی پہچانتا ہو۔ پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 89، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی، یعنی قرآن، جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، تو ان کے طرز عمل دیکھو، باوجود یہ خود شروع میں کافر یعنی بت پرستوں کے خلاف اور اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے، پس پھٹکارے ہوئے اللہ کی ایسے کافروں پر۔ تو پچھلی آیت میں یہودیوں کی اپنی کتاب تورات کا ذکر تھا، جو ہم نے پچھلی آیتیں پڑھی تھیں، تو اس میں تورات کا ذکر تھا کہ انہوں نے اس کے احکام کی کس حد تک پابندی کی، اور اب اس آیت میں اس بات کا بیان کی جا رہا ہے کہ قرآن پاک کا جو نزول ہوا تو اس کے ساتھ ان لوگوں نے کیا رویہ اختیار کیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس جو وہ کتاب آ گئی، مصدق لما معہم، جو ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی قرآن کریم۔ پہلی کی کتابوں میں زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، مختلف صحائف ہیں، یعنی جب قرآن پاک کا نزول ہوا کفروا بہ، تو بنی اسرائیل نے اس کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے پاس پہلے کی جتنی کتابیں ہیں اس کی تصدیق قرآن پاک کر رہا ہے، پھر بھی انکار کیا۔ تو فرمایا کہ بس اللہ کی لعنت بھیجی گئی ہے کافروں پر۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 90، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وحی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا تو پھر کیوں اتارا،
چنانچہ یہ اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب بلائے غضب لے کر لوٹے اور کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں۔ اب اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کا ذکر ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان ظالموں نے ایسی بری حرکات کر کے کیا کمایا، جتنی بھی حرکتیں انہوں نے کی ہیں بری، اس سے انہوں نے کیا کما لیا۔ انہوں نے نہایت ہی بری چیزوں کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچا ہے۔ اور وہ کون سی چیزیں جو انہوں نے اپنی جان کے بدلے خریدا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب، شریعت اور وحی کا انکار کر دیا۔ اور یہ صرف اسی لیے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا وہ بھی کسی اور قوم میں سے کیوں آئے؟ وہ تو بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا۔ جیسے کہ میں نے بنی اسرائیل کا جب تعارف رکھا تھا تو میں نے وہاں پہ یہی بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام، اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ اسحاق علیہ السلام میں سے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ تو قرآن پاک نے جگہ جگہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان ینزل اللہ من فضلہ علی اللہ من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نبی بھیجے، مگر آخر زمان کی بعثت بنی اسرائیل میں سے ہوا، بنی اسماعیل میں سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنی اسماعیل کی میں مقدر ہو چکی تھی، اس لیے وہ وہیں سے تشریف لے کر آئے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے آخری نبی کا کوئی وعدہ نہیں کر رکھا تھا۔ اب جب کہ آخری نبی آ گئے تو بنی اسرائیل کا فرض یہ تھا کہ وہ انہیں اپنے لیے باعث فخر سمجھتے، اور باعث فخر سمجھتے وہ ان پر ایمان لاتے، ان کی اتباع کرتے، لیکن انہوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کر لیا، اور ان کی سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا فباءوا بغضب علی غضب، کہ بس وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر۔ ان کا پہلا غضب تو یہ تھا کہ انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، بادشاہ نے انہیں سولی پر لٹکانے کا حکم دے دیا، منہ پر تھوکا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ دجال کہا، انہیں ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی ان کو، کتاب پر جو ان پر نازل کی گئی تھی، جو اتاری گئی تھی، اس کی تحریف یعنی کہ اس میں چینجز کر دی، اور مختلف بہانوں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹالتے رہے۔ اس غضب کے بعد پھر دوسرا غضب یہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آخری کتاب نازل ہوئی تو ان کا انکار کر دیا، یعنی یہ غضب پر غضب ہو گیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیہود مغضوب والنصارى ضلال، یعنی یہود مغضوب ہیں اور نصارہ گمراہ ہیں۔ اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سورہ فاتحہ کا جب ہم نے تفسیر یہاں پہ رکھا تھا تو سورہ فاتحہ کے آخر میں 3 دعائیں تھیں جو ہم اپنے حق میں کرتے ہیں، 3 دعائیں۔ پہلی دعا یہ تھی کہ صراط مستقیم پر چلا، یعنی ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، اور آگے گمراہ اور مغضوب سے بچنے کی درخواست کرتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ان سے بچا لے جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جو گمراہ ہوئے۔ تو ایک ہے مغضوب اور ایک ہے ضالین۔ مغضوب یعنی کہ جو شخص ضد، انا، تکبر کی وجہ سے نہ مانے، وہ مغضوب ہیں، مغضوب میں شامل ہیں۔ مغضوب کے معنی ہے غضب کے ہیں، یعنی جن پر غضب نازل ہوا، یعنی یہودی۔ اور پھر جو لا علمی اور جہالت کی وجہ سے نہ مانے وہ ضال میں سے ہیں، جیسے کہ کرسچنز، نصارہ، عیسائی۔ تو مغضوب کے معنی ہیں یہودی اور ضالین کا مطلب ہوتا ہے عیسائی۔ تو مغضوب اسے کہتے ہیں جو جان بوجھ کر احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو آج کا مسلمان کہ شریعت برحق ہے مگر پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتے، یہی خرابی بنی اسرائیل میں بھی تھی۔
وہ پہچانتے تھے، جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ آخری نبی ہیں اور یہ آخری کتاب ہے، مگر ایمان نہیں لائے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور یاد رکھو کہ انکار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب تیار ہے۔ اگر اس عذاب سے بچنا ہے تو آج ہی راہ راست پر آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہودیوں کے حالات سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو بھی تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم بھی یہودیوں کی طرح اپنا کوئی الٹا سیدھا روش کو اختیار نہ کر لینا، بلکہ ان کی خرابیوں کا ذکر سن کر اپنی اصلاح کر لینا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، آمین یا رب العالمین۔